اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین محترم، اہلیان منڈی بہاؤالدین، علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آج میں اور آپ الیکشن کیمپین کے سلسلے میں 2024 میں جلسہ عام کے اندر موجود ہیں، اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو کلمہ تو امام الانبیاء کا پڑھتے ہیں لیکن اپنا آئیڈیل اور ان کے دلوں میں محبت اور ان کے جذبات غیروں کے لیے رکھتے ہیں۔ آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو کہتے تو عاشق رسول ہیں لیکن وہ تمام گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ 76 سال سے پاکستان کے اوپر قابض، جابر اور ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کی اولادوں سے ہے جن کے بڑوں نے انگریز کی غلامی کی، انگریز کے کتے پالے اور انگریز کے گھوڑے نہلائے اور ان کے خرخرے کیے اور جائیدادیں لے کر آج پاکستانیوں پر مسلط ہیں، لیکن ہم ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ اور آج ہمارا مقابلہ ان قادیانی نوازوں کے ساتھ ہے، ان قادیانیوں اور مرزائیوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ہے جو کھاتے تو محمد عربی کے نام پر بننے والے ملک سے ہیں لیکن وفادار وہ ان غیروں کے ہیں۔ اور آج ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اس وطن کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے وطن کے اندر کفر کا نظام چلانا چاہتا ہے۔ آج ہمارا سارا ان لوگوں سے مقابلہ ہے، اور ہم سر جھکا کر نہیں، ہم منہ چھپا کر نہیں آئے، نہ ہم نے منہ چھپا کر یہاں سے جانا ہے۔ یہ تو شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے 76 سال سے پاکستانی قوم کو، پاکستانی ملت کو، پاکستانی جناب امت کو ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو اس حال پر جینے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج یہ بیوروکریسی کے غنڈے، یہ بدماش چند پٹواری یہ سمجھتے ہیں ان کے باپ کا پاکستان ہے۔ تو سن لو، اگر تم ہمارے ساتھ سیدھے ہو گئے ہو تو ہم بھی گریبان کھول کے کہتے ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ اور تم ہمیں ڈراتے ہو، ہمارے چٹھا صاحب کو، نعیم چٹھا صاحب کو جیل میں ڈال کر، اور تمہاری جیلوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہم نے تو تمہارے باپ انگریز کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، ہم نے تو اس کی آنکھوں میں آ کر ڈال کے کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
ہمیں طاقت دکھاتے ہو، اور بے حیاؤ طاقت دکھانی تھی تو فلسطین چلے جاتے، اور اگر تمہارے پاس اتنے شل اور بندوقیں پڑی ہوئی ہیں تو جاؤ منہ کرو کشمیر کی طرف، وہ تمہیں بلاتے ہیں، اور جناب بھگوڑو تمہیں ہم نظر آتے ہیں تو لاؤ بندوقیں، مارو ہمارے سینے پر، ہم محمد عربی کے نام پر چلتے ہیں۔ اور انگریز کی جاگیر کے نوازے ہوئے اور اس کے پٹھو اور غلام جن کے بڑوں نے 10 روپے پر جنگ آزادی کی جناب مجاہدین کی مخبریاں کی، وہ آج ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسٹیج پر، یہ جناب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑوں نے تمہارے باپ انگریز کے سامنے بھی سرنڈر نہیں کیا، بلکہ علامہ عبدالستار خان نیازی کو جب جناب ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر نے سامنے بلایا، اس نے کہا نیازی صاحب میں نے دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ آج تحریک میں حصہ لیا ہے تو آپ کی زندگی تحریکوں میں گزر گئی ہے، تو نیازی صاحب سے پھر نیازی صاحب نے کہا مسٹر میری بات غور سے سن، اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا تو اس وقت گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا۔ یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں سارے کفر کے مقابلے میں۔ تم تو امریکہ آیا لیٹ گئے، رشیا آیا لیٹ گئے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم سے تو ایک ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں کیا جاتا، تم ہمارے اوپر طاقتیں آزماتے ہو، ہمارے اوپر بدماش بنتے ہو، ہمارے اوپر تمہیں جناب غنڈہ گردی آتی ہے، اور تم انگریزوں جناب قادیانی نواز پودوں کو یہاں پروان چڑھانا چاہتے ہو۔ تو سنو، یہاں یہ ملک ہمارے بڑوں نے قادیانیوں کے لیے نہیں بنایا، مرزائیوں کے لیے نہیں بنایا، یہ ملک جب بنا تھا تو ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور کوئی بات نہیں، یہ جیلیں یہ تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی، یہ جیلیں تو ہم مردوں کا زیور ہے، ہم کون سا ڈکیتیاں مار کے جیلوں میں گئے ہیں؟ اور جب لکھا جائے گا کہ کیوں گئے، جرم کیا تھا، تو جناب رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ ہمارا صرف اتنا جرم ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ مرزائیوں کے خلاف بات کرنا اور ان کا قلعہ کما کرنا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم ہے تو سن لو، سارے اوپر سے نیچے لے کر سارے کان کھول کے سن لو، اگر ختم نبوت کی بات کرنا، اگر ناموس رسالت کی بات کرنا، اگر حضور کی عزت پر پہرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ اور اگلی گل میں پوری قوم نہ کرتا، اوئے تانوں شرم نہیں آندی؟ تواڈے کول بلے والے جناب تے شیر والے تے جناب تیر والے ووٹ منگن آون، انہاں نوں کہو اے اسی اپنا ووٹ ختم نبوت واسطے رکھیا ہویا، اپنا ووٹ ناموس رسالت واسطے رکھیا ہویا، اسی ممتاز قادری دے قاتلاں نوں ووٹ نہیں دے سکتے، اسی مرزائیاں نوں بہن برا کہن والے نوں ووٹ نہیں دے سکتے، اسی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے نوں ووٹ نہیں دے سکتے، اسی ناموس رسالت تے غداراں نوں ووٹ نہیں دے سکتے، اسی جناب عافیہ صدیقی نوں بیچن والے نوں ووٹ نہیں دے سکتے، اسی قوم دی سٹیل مل اور جناب ریلوے کھان والے نوں ووٹ نہیں دے سکتے، اسی پی آئی اے تے بابڈا والے قوم دے ادارے کھان والے نوں ووٹ نہیں دے سکتے، اسی ووٹ اس نوں دیواں گے جڑا کہندا نہ تیر آیا، نہ شیر آیا، نہ بلا آیا، نہ نون آیا، ہن صرف اور صرف محمد عربی دا قانون آیا۔ اور باز آ جاؤ اپنی حرکتوں تو اور اپنی بدماشیوں تو، اے نہ ہوئے کہ جناب
پھر او وقت بھی نہ ملے کہ تہاڈیاں بدماشیاں بھی نہ بچن. اس واسطے ساڈے اوتے بدماشیاں نہ چلاؤ. اسی تے محمد عربی دے فقیر ہاں. اسی تے جناب لبیک دے ملنگ ہاں. اور انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں. اے سمجھ دیں کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور دیکھو تو صحیح یار, ساڈے مقابلے کھین کون بلا او جناب تیر والے جنہاں نعرہ لایا روٹی کپڑا مکان, اور قوم دا پہلے والا بھی لوا لیا. ٹھیک ہے جی, اگے آ گئے ترقی والے, اور کہنے لگا جناب مرد اہم اور جناب فلانا امید سے یقین تک. کون بلا؟ نواز شریف. اور اتنا بڑا نااہل شخص اس پاکستان دی دھرتی تے پیدا نہیں ہونا, اتنا بڑا بے وقوف کہ جناب 3 باری وزیر اعظم بنیا, ملک اور ملت واسطے کچھ نہیں کر سکیا. اگلی گل بڑی عجیب ہے کہ جتنا زور ساڑھے ادارے تے جناب پورا ملک تے بیوروکریسی رل کے سارے اے نواز شریف نو لیان واسطے لا رہے نا, میں کہا جی اس دا 5واں حصہ مینوں دیو, میں انڈیا بھی تانوں حکومت کرا دوں. لیکن میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے, وہ بڑی غیرت والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. اگر آپ کو پیار ہو گیا ہے ختم نبوت کے منکروں سے تو یاد رکھو ہم بھی جنگ یمامہ والوں کے وارث ہیں. حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے, حضور کی عزت کی بات کریں گے, اور اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے, پھولوں کو تقسیم کریں گے, کانٹوں کو تقسیم کریں گے. اور اگے جناب باقی جڑا بیلی ہوندے بارے گل کی کریے, او تو ویسے ہی گیا نا, اور لوگ کہنے جی تسی انہوں کہندے کچھ نہیں. میں کہا جدو اے ساڑھے نہ گل کرتے ہیں کہندے کچھ نہیں. میں کہا جدو عمران خان گل دے مقابلے گولی مارتا سی, اسی اس کے سامنے کھڑے رہے تے جڑے آج شیر بنی پھردے نے تو 50 روپے دے سٹام تے لندن ناسیا سن. اے جڑے شیر بنی پھردے نا اے تو 50 روپے دے سٹام تے لندن ناسیا سن. اور جناب پھر واپس آ کے کہتے ہیں میں قوم واسطے آیا. کدے آیا جی میں قوم واسطے آیا. اللہ تعالیٰ سارے دی ماں نوں سلامت رکھے, گلا کرن والیاں نہیں, لیکن اسی چڑھ جانے ہیں اس واسطے کہ سانوں پرواہ کسے دی نہیں. لیکن گل بڑی خطرناک ہے. مینوں اے دسو بھائی, سارے دی ماں نوں اللہ سلامت رکھے, نواز شریف دی والدہ جدو فوت ہوئیاں تے جناب ساڈے ہاں رواج ہے جناب فاتح پڑھن واسطے لوگ بہنے, انہاں کیا لندن وچ فوت ہو گیا, چلو جاؤ جی اپنی اماں نوں جناب جا کے پاکستان دفناؤ. تے لوگ فاتح پڑھن واسطے آ گئے, آکھیا نہیں کوریئر وچ بند کرا کے ڈبے وچ واپس بھیج دیتا. آکھیا نہیں میں اوتھے نہیں جاواں گا, مینوں پھڑ کے جیل وچ پا دین گے. تے جناب ہن آ کے کہندا میں قوم واسطے آیا. میں کہا قوم بھی بڑی سادی, جناب اپنی اماں واسطے نہیں آیا, قوم واسطے آیا. اور پھر کہنے اے مولوی کی کرن گے. میں کہا پہلے اے 10-76 سال انہاں کی کیتا, انہاں کیا کیتا, انہاں نے ملک تباہ کیتا. اور جناب کی کیتا, اے ہن ملک کے اندر مصنوعی لوڈ شیڈنگ پا کے اے سی چل نہیں رہا ہے بھائی, مشینری چل نہیں رہی, جناب کوئی چیزیں چل نہیں رہی. لوڈ شیڈنگ کر دی صرف اس واسطے کی جا رہی کہ نواز شریف نوں لیاواں گے تو وہ کہے گا اسی بجلی پوری کر دیتی. پھر بڑے مزے والی گل ہے, ایک دعویٰ کرتا اسی 300 یونٹ بجلی دے فری دیں گے. میں کہو میرے کو سن دیو کچھ, بل ہزاروں دے کے تہاڈے کو بجلی پوری نہیں ہوگی, مفت تسی کتھوں دینی. جھوٹ مارتے ہو, قوم نہ فراڈ کرتے ہو الیکشن واسطے. اور پھر بڑے مزے والی گل ہے کہ جناب نواز شریف بلاول دے خلاف گلا کر رہا, اور بلاول جناب نون لیگ دے خلاف, نون لیگ پیپل پارٹی دے خلاف. اور میں کہا تہاڈی تے اجے سیاسی طلاق ہوئی نہیں, تسی تا کل تک پی ڈی ایم چ سو, جے ہو گئی اندر لوک چوک کے طلاقہ کر لیں جے تے ادھر تک کڈ لو. قوم نو بے وقوف بنانے واسطے جناب ہوتے. میں کہا 10 اگر نون لیگ اتنی غلط سی تو شہباز شریف کس دے ووٹر نہ وزیر اعظم بنیا, زرداری دے ووٹر نہ وزیر اعظم بنیا, بلاول دے ووٹر نہ وزیر اعظم بنیا, پرویز اشرف دے ووٹر نہ وزیر اعظم بنیا, پیپل پارٹی دے ووٹر نہ وزیر اعظم بنیا. ہن قوم نو آ کے جناب بے وقوف سمجھ دو کہ تہاڈی گلاں وچ کوئی آ جائے گا, اور آ کے کہنے جی تسی کی کرو گے. میں کہا ایک گل پکی, اسی جھوٹ نہیں بولیں.
سیاست اس شاید نام ہے کہ بڑے بڑے جھوٹ بولو اور پھر آگے کہا کرو میں کہا ایک گل پکی جھوٹ نہیں بولیں گے اس سے رہ جاوے اس کی کوئی پرواہ نہیں جھوٹ نہیں بولیں گے اس واسطے کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں قوم کے لیے آیا ہوں تو جناب مشرف آئے اور ذرا چابی گھمائے تو بندہ جناب بریف کیس اٹھا کر سعودیہ بھاگ جائے یہ تو بات ہی نہیں نا یہ تو وفا نہیں پھر عمران خان تھوڑی سی چابی دبائے تو جناب روتے ہوئے کوٹ لکھپت سے پلیٹ لیس نیچے گرا کر بندہ لندن بھاگ جائے 50 روپے کے سٹام سے اور وہ بھی گلا کرتے ہیں کتنے لبیک آڑے اور میں کہا جنہ دا لیڈر ناستا بھی وہ بھی پوچھن کے کتنے لبیک آڑے